کہ اللہ کریم نے مومنوں کی کیسی صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ اگلی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی دوسری صفت، وہ مومن جو کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو کامیاب مومن ہے اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ان کی یہ شان ہے کہ وہ لغو چیزوں سے، فضول کاموں سے منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ان کی یہ شان ہے، وہ فضول کام نہیں کرتے، لغو سے بچ جاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ لغو کا معنی کرتے ہوئے حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ دینی فائدہ ہو، اس کام کو لغو کہتے ہیں۔ بڑے زیادہ ایسے کام ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن نہ اس کا ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی اس کا دینی فائدہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ لغو عمل زبان سے صادر ہو، یعنی بندہ کوئی ایسی بات کر دے جس کا نہ دینی فائدہ ہے اور نہ دنیاوی فائدہ ہے، چاہے وہ عمل ہاتھوں سے صادر ہو، چاہے وہ آنکھوں سے ہو، چاہے وہ کانوں سے ہو، چاہے وہ چلنے سے ہو، پھرنے سے ہو، کھانے پینے سے ہو، جس طرح بھی ہو، انسان کوئی ایسا عمل کرے جو نظر تو جائز آتا ہو، دکھنے میں حرام نہ لگتا ہو، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے اور نہ اس کا دینی فائدہ ہے، تو یہ کام لغو ہے، اس کو کام فضول کہتے ہیں۔ اور تفسیر میں لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ وہ مباح عمل ہو، مباح عمل ہو یعنی جائز عمل ہو، اس پر کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی اس پر سزا نہ بیان کی گئی، اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں فلاں سزا ملے گی، بلکہ مباح کام ہے، جائز کام ہے وہ، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن ایسے کاموں سے گریز کرتا ہے، ایسے کاموں سے پرہیز کرتا ہے، ایسے کاموں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ موردون کا مطلب ہے اعراض کرنا، نظر انداز کر دینا، اگنور کرنا، یعنی کسی کام سے، کسی عمل سے، کسی بات سے، کسی چیز سے رخ پھیر لینا، یہ معنی آتا ہے موردون کا، منہ پھیر لینا۔ یعنی مومنوں کی جو کامیاب مومن ہیں ان کی یہ صفت ہے، وہ فضول کام نہیں کرتے، فضول کاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فضول کام نہیں کرتے۔ بڑے بڑی اولیاء کاملین، صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین تبع تابعین نے، اولیاء کاملین نے، آج تک بڑے ایسے مومن گزرے ہیں جنہوں نے بولتے ہوئے، سنتے ہوئے، کھانے پینے سے قبل، چلنے پھرنے سے قبل اور دیکھنے سے قبل کوئی بھی عمل انہوں نے کیا، اس کام سے پہلے انہوں نے یہ سوچا ہے مجھے اس کام میں کیا فائدہ ہے، پھر انہوں نے وہ عمل کیا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب طریقہ ہے، ہم عمل کرنے کے بعد سوچتے ہیں کیا فائدہ ہوا، اور اگر کبھی اولیاء کاملین سے، اللہ کے نیک بندوں سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ بعد میں معلوم ہوا اس کا تو فائدے کوئی نہیں تھا، تو پھر وہ اس کا کفارہ دیتے تقوی کی بنیاد پر۔
تقوی کی بنیاد پہ کفارہ دیتے. جیسے حضرت حسان بن سنان، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا منہاج العابدین کے اندر، اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، اور مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے مالک مکان سے فرمانے لگے، اچھا یہ کتنے عرصے سے آپ نے یہ مکان بنایا ہوا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب جب یہ بات کی، سوال پوچھا، تو ساتھ ہی دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ساتھ ہی دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی کہ اس سوال کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ نہ مجھے دنیا کا فائدہ، نہ مجھے دین کا فائدہ. تو بیٹھ گئے، پھر اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے، اے نفس تو نے میرے دل میں یہ خواہش اباری، تو نے مجھے یہ جذبہ دیا میں سوال کروں، اور میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا جو مجھے نہ دنیا کا فائدہ دے سکتا ہے نہ دین کا فائدہ دے سکتا ہے. تو حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے بدلے میں 1 سال نفلی روزے رکھے، اور عرض کرنے لگے میرے مالک، میرے نفس نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے اور میں نفس کو سزا دینے لگا. تو نفس کو سزا کیسے دی جاتی ہے؟ یہ نہیں بندہ اپنے آپ کو باندھ دے زنجیروں کے اندر، بندہ اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر دے، یہ سزا نہیں ہوتی. نفس کو عبادت کر کے سزا دی جاتی ہے. دل کہتا نماز نہ پڑھو، نفس کہتا نماز نہ پڑھو، تو اس کا الٹ چلیں، نماز کے ساتھ نفل کچھ زائد پڑھیں تاکہ نفس شرمندہ و نادم ہو جائے میں نے کہا کیوں تھا. یہ اولیاء کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کوئی بات دل میں آتی جو عبادت کے خلاف ہوتی تھی تو ڈبل عبادت کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، اور لوگوں کو بتاتے، لوگوں کو یہ اس بات کا درس دیتے اگر تمہیں بھی ایسا دل میں خیال اترے تو تم بھی اس کے لیے ڈبل زیادہ محنت کرو تاکہ تمہارا نفس مات کھا جائے. تو فضول گفتگو، فضول کام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس کو بڑے محدثین نے نقل کیا، مشکات المصابیح میں بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے، دیکھنا ہو نا کسی کا اسلام خوبصورت ہے، وہ ایمان والا ہے تو اس کا ایمان خوبصورت ہے، اس کے ایمان کی خوبی دیکھنی ہو تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من حسن اسلام المرء، فرمایا بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ ہر کام چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا یہ ایمان کی، اسلام کی خوبی ہے، فضولیات کو ترک کر دینا. تو فرمایا کہ مومنین کی صفات ہے، کامیاب مومنوں کی صفات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو لغو کاموں سے، فضول کاموں سے، فضول جو ہے وہ کاموں سے گریز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. ایک اور روایت کے اندر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے متعلق ارشاد فرمایا، چونکہ ہمارے ہاں زبانیں زیادہ چلتی ہیں، گفتگو سے زیادہ وابستگی ہے، جہاں بیٹھیں گے ظاہر ہے سب سے پہلے گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر اس پر عمل آتا ہے، پہلے گفتگو شروع ہوتی ہے. تو گفتگو کا کیا عالم ہونا چاہیے، گفتگو کا معیار کیا ہونا چاہیے، آدمی کیسے بچے، لفظ گفتگو سے، فضول گفتگو سے کیسے بچے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا تم میں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے والا ہے نا، اسے چاہیے فلیقل خیرا، اچھا بولے، او لیصمت، یا چپ رہے. جیسے آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ بندے کو چاہیے کہ جب بولے تو اچھا بولے وگرنہ چپ رہے. تو
تو یہ ایک نقطہ، یہ ایک قاعدہ، یہ کلیہ ہمیں سنت رسول سے ملتا ہے۔ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، سوچ لیں جو بات کرنے لگا ہوں یہ اچھی ہے یا بری ہے؟ میرے لیے وبال تو نہیں بنے گی، میرے لیے آفت تو نہیں بنے گی؟ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں یہ گناہ کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ نجات کے بارے میں ارشاد فرمائے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا نجات اس چیز میں ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس چیز میں نجات ہے۔ اور دوسری چیز ساتھ ارشاد فرما دی، فرمایا اپنے گھر کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، ایسے فضول باہر نہ پھرا کرو، اپنے گھر کو اپنے اوپر لازم رکھو۔ دو چیزیں اس حدیث سے ملی کہ نجات آدمی کے لیے دو چیزوں میں ہے، اور دونوں کام، دونوں حکم یہ ہے کہ فضول یا فضولیات کو، لغویات کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر ایک فرمایا اپنی زبان پہ قابو رکھو، تم بولو تو پہلے دیکھ لو مجھے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، کہیں میرا بولنا میرے لیے وبال نہ بن جائے، میرے لیے آفت نہ بن جائے۔ اور اپنے گھر کو لازم پکڑ کے رکھو، اگر تمہیں گھر سے باہر جانا پڑے تو گھر سے باہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ یہ جو میں باہر جانے لگا ہوں اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں کس غرض سے جانے لگا ہوں۔ ایسے بس باہر آ گیا، دکان کے پھٹوں پہ بیٹھ گیا، چوک کچہری میں بیٹھ گیا، بس ایسے ہی جناب خیر سے بیٹھے ہو ویسے جناب بیٹھو جی۔ اللہ اکبر، کتاب الفتن کے اندر بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، اس زمانے کے اندر وہ شخص نجات پائے گا، کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے گھر کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وابستہ رہے، فضول باہر نہ پھرے، کبھی ادھر نکل گیا کبھی ادھر نکل گیا، فضولیات سے بچ جائے، تو ارشاد فرمایا وہ شخص زمانہ فتن کے اندر اور فتن دور کے اندر کامیاب ہوگا، وہ نجات پائے گا۔ تو حضرت جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس چیز میں نجات ہے۔ کتنا زیادہ ہم بولتے ہیں، کتنی زیادہ ہم گفتگو کرتے ہیں، کتنا زیادہ ہمارے لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، بات بات پہ بحث، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ گفتگو شروع جناب۔ کبھی ہم نے سوچا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مجھے کتنا فائدہ ہے؟ کچھ لوگ فارغ ہوتے ہیں گھر سے نا، فارغ ہوتے ہیں تو وہ باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا جی، کوئی کسی جگہ پہ کسی دکان پہ چلا گیا، کوئی کسی حمام پہ چلا گیا، کوئی جناب کسی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، پوچھو نا خیر سے بیٹھے ہو؟ ویسے یہ جو ویسے ہی ہے نا جناب یہ فضول ہے۔ اس سے قرآن نے کہا ہے کہ مومنوں کی صفت ہے وہ اس سے باز رہتے ہیں، اور یہ جانتا ہے آدمی کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور پھر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غیبتیں شروع ہوتی ہیں، پھر جناب گفتگو شروع ہوتی ہے، تو کسی سیاستدان کو سامنے رکھ لیا شروع ہو گئے، کسی پارٹی کو سامنے رکھ لی شروع ہو گئے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے آپ گفتگو کر لیں، اٹھیں اور اٹھ کر ایمانداری سے بتائیں آپ کو کیا ملا، کیا ملا؟ جناب والا غیبت کا جملہ، غیبت اتنا بھیانک گناہ ہے، قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ فرمایا کیا تم میں سے اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ ان تاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بلکہ تم تو سب ناپسند کرتے ہو۔ تو فرمایا لا یغتب، غیبت نہ کرو۔
اور غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں نیکیاں اس کی طرف چلی جاتی ہیں. جس کی غیبت کر رہے ہیں نا جی، یہ جو لوگ باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، چوک کے اندر، گلی کے اندر، فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی انداز گفتگو نظر پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 2 آدمی بیٹھے ہیں جناب، ان کے سامنے سے تیسرا آدمی گزرا، پکی بات ہے اب تیسرا آدمی نشانہ بن جائے گا. وہ شخص اپنی دکان سے ہو کے کام کاج کر کے گھر چلا گیا، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، یہ 2 ابھی تک گفتگو میں لگے ہوئے ہیں. سارا دن یہی معمول چلتا ہے. اور اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہے کہ آدمی اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے. اور منہاج العابدین کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا. فرمایا جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت والا فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کے عیب بیان کر رہا تھا، آپ کے بارے میں بری بری باتیں کر رہا تھا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھجوروں کی ٹوکری تھی وہ اٹھائی اور اس شخص کو دی. فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ اور جا کر اس شخص کو دے دو جس نے میری غیبت کی ہے. وہ شخص واپس آیا، اسے نہیں بتایا کہ تو نے غیبت کی ہے. وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا حضرت صاحب میرے لیے بھیجا ہے، خیر یہ کھجوروں کی ٹوکری میرے لیے بھیجی آپ نے، خیریت سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیسے آج سخاوت جوش میں آ گئی؟ سنیے گا سیدنا سفیان ثوری کا جملہ دل کلیجہ پاڑ کے رکھ دیتا ہے جناب. ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھے مفت میں نیکیاں دی ہو نا میں اسے تحفہ دیتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. فرمایا جس شخص نے مجھے مفت میں نیکیاں دے دی، مفت میں ہوئی نا جناب. حضرت سیدنا سفیان ثوری اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے کاشانہ اقدس میں بیٹھے ہیں، اپنے آشانہ مقدس میں بیٹھے ہیں، وہ شخص باہر کسی چوک میں گفتگو کر رہا ہے اور ایک شخص آیا، پتہ نہیں وہ کس نیت سے آیا، اس نے کہا جناب فلاں کی غیبت کر رہا ہے. فرمایا یہ کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ، دے دو جا کے اسے، اس کی مہربانی ہے، اس نے مجھے نیکیاں دی ہیں. تو شاہ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی یہ صفت ہے. او بھائی ایمان والے فضول کاموں سے بچ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جب فضولیات شروع ہوتی ہیں تو پھر آدمی آہستہ آہستہ حرام تک چلا جاتا ہے. میں نے کہا فضول مباح کام کو لغو کہتے ہیں. بعض ایسے مباح کام جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، قرآن ان کو لغو کہہ رہا ہے. تو جو مباح کام ہے وہ آدمی شروع کرے اور غیبت تک پہنچے، اور غیبت تو نص قطعی سے منع کر دی گئی. غیبت پر تو نص قرآن وارد ہے اور یہ تو گناہ کبیرہ ہے، سخت سزا اس کی. کہاں تک آدمی چلا گیا؟ کتنا اچھا تھا اگر تو گھر میں فارغ بیٹھا تو قرآن کھول کے بیٹھ جا. اگر تو گھر میں فارغ بیٹھے تو کوئی کتاب کھول کے بیٹھ جا. اگر تو پڑھا لکھا نہیں تو اپنی اولاد سے کہہ مجھے کچھ سناؤ یہاں سے پڑھ کر. یار تجھے کوئی نہیں سناتا پڑھ کے، تو خود نہیں پڑھ سکتا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے. تمہیں کلمہ طیبہ تو پڑھنا آتا ہے نا، حضور پہ درود پڑھنا تو آتا ہے نا، ذکر الہی تو کرنا آتا ہے نا جی. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، یہ بیٹھ کے پڑھتے رہو. یقین مانو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی. ہمارے ہاں سب سے بڑی بربادی یہ ہے ہم لوگ ان کاموں میں پڑ گئے جن کاموں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. نہیں خبر ہم کہاں بیٹھے، نہیں خبر ہم کدھر جا رہے ہیں. تو جہاں تک کہ علماء کرام اتنی زیادہ توقف فرماتے اس معاملات کے اندر، اتنا زیادہ توقف فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے علماء کرام تم چل پھر رہے ہو نا، چہل قدمی کر رہے ہو، چہل قدمی کر رہے ہو نا جی، تو سوچو کیوں کر رہے ہو. اگر تم یہ چاہو کہ میری بیماریاں دور ہوں گی، مجھ میں چستگی آئے گی، تازگی آئے گی اور میں عبادت سے ہی کر سکوں گا، مختلف بیماریوں سے بچ جاؤں گا، تو فرمایا یہ تمہارا چلنا بھی، چہل قدمی کرنا بھی عبادت لکھا جائے گا. اب ایک آدمی ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، اب اس نے کھانا کھایا، کیوں کھایا جی؟ میں نے اس لیے کھایا کہ جناب میری ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے، میں طاقتور رہوں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکوں.
لیکن وہ کھاتا इसलिए जनाब मैं किसी से मुकाबला करूं, मैं फलां पहलवान को जनाब मात दूं, उसे शिकस्त दूं, तो फिर ये किसी और हुक्म में आएगा। लेकिन इस नीयत से खाना कि जनाब वाला मेरा ये खाना खाना इस नीयत से है, मुझे इबादत पे कुव्वत मिले, मुझे लोगों को वाज़ और नसीहत करने में कुव्वत मिले, मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में कुव्वत मिले, तो फिर उलमा कहते हैं इसका एक एक अमल इबादत लिखा जाएगा। तो मोमिन की सिफात है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा सिफात इन आयात के अंदर बयान की हैं 18वें पारे से। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं एक पर इक्तिफा करता हूँ। पिछले जुम्मा पर भी मैं एक ही अर्ज़ कर चुका था और मैं इसी एक पर इक्तिफा करूँगा, फिर इंशाअल्लाह रबीउल सानी के अंदर या जमादुल अव्वल के अंदर मैं बाकी बयान करूँगा, क्योंकि आगे 2 टॉपिक आ रहे हैं। अगर सैयदना दात अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इनको भी इंशाअल्लाह खैराज तहसीन पेश करने हैं, तो मैं यहीं पे टॉपिक को ये ख़त्म करूँगा। एक सिफ्त बयान करके इजाज़त चाहूँगा। यही अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मोमिन जो कामयाब हुए उनकी सिफात क्या? फरमाया पहली सिफ्त तो ये है उनकी नमाजों में खशियत होती है। दूसरी सिफ्त फरमाया कामयाब मोमिन की सिफ्त फरमाया वो ये है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून, वो फजूल कामों से गुरेज करते हैं। एक आदमी जनाब फेसबुक लिए बैठा है, बस उसका वक्त गुजरते जा रहा है, सारा दिन गुजर गया जनाब इसी का, घंटा 2 घंटे 3 घंटे के बाद उससे पूछो क्या मिला, खामोश। ये नौजवान जो गेमों के अंदर मुख्तलिफ ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम्स खेलते हैं, ये कई कई घंटे खेलते हैं। मुझे तो कई घरों से शिकायतें हैं जनाब, जब से हमने वाईफाई लगवाया, ये बच्चों के पढ़ने के लिए लगवाया था ताकि बच्चे ऑनलाइन स्टडी करें। कहाँ स्टडी और कहाँ ऑनलाइन, इसलिए लगवाया था, लेकिन हमारे बच्चे तो गेमों पे लग गए। अब वो जो बच्चा अपने आप को इतना मदहोश करके मगन करके महव होकर खेल रहा है, मां बुला रही है कोई पता नहीं, बाप ने आवाज दी कोई खबर नहीं, बेटा मुझे पानी पिला दो 1 मिनट बस, बेटा फलां काम करने जाओ 1 मिनट बस। बास घरों से तो ये शिकायतें आई कि बच्चे को बोले ना जी कि जरा मोबाइल रख दो, या बच्चे को बोले ना जी फलां काम करो, तो वो कहते हैं जब मैंने मोबाइल पकड़ने आपको काम याद आ जाते हैं। इसमें हमारा बहुत बड़ा कसूर है, बहुत बड़ा कसूर है। इंशाल्लाह एक मैं मौजू ला रहा हूं बच्चों की तरबियत पर, रब्बुल अव्वल शरीफ में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अर्ज करने की, और उसमें एक ऐसी बात जो अभी कर देता हूं। हमारा अव्वलीन कसूर ये है, हम बच्चों को फितरत नहीं सिखाते, बच्चों के दिमाग को फराग नहीं करते, कुछ आदगी नहीं देते। लालच, हसद, बुग़्ज़, कीना हमारे बच्चों में पाया जाता है। जब उसने अपने बाप को देखना है कि मेरा बाप अपने सगे भाई के साथ कैसे लड़ रहा है, मेरा बाप अपने वालिदैन के साथ किस तरह सलूक कर रहा है, तो बच्चे ने तो शेर बनना है जनाब। तो कहना ये तो काम मुश्किल ही कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात, छोटी उम्र के अंदर 2 काम करना इस जदीद दौर के अंदर, वैसे तो सल्फ़ सालिहीन और ये काम ने बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन आज के दौर में अगर कोई लिखेगा तो मेरी बात को सरे फरिश्त लिखेगा। 2 काम करना आज के दौर में ये सबसे बड़ा नुकसान है। बच्चों की उम्र का तकाजा, उनकी उम्र के मुताबिक काम करने चाहिए। मिसाल के तौर पे छोटी उम्र में बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दें। नंबर 2, छोटी उम्र में बच्चे को ड्राइविंग सिखा दें। आप घूम फिर के आए, कालम पढ़ें, लोग कालम निगारों के तारीख वाल मौरिखीन की तारीखें पढ़ें जनाब, तज्जिया निगारों के तज्जिए पढ़ें, आप फलसफा वालों के लिए फलसफा पढ़ें जनाब। जो कुछ कर ले आप, ये 2 कामों पे लोग कहेंगे सच्ची बात है। भाई जिस बच्चे को 10 से 12 साल की उम्र में आपने बाइक दे दी, मोटरसाइकिल दे दिया, वो आपको घर में नजर नहीं आएगा। उस बच्चे को खड़ा करके पूछे किधर गए थे, इधर ही था। फिर जिसके पास बाइक है, फिर उसके दोस्त बड़े हैं, फिर उन दोस्तों में किस तरह की दोस्ती है कोई खबर नहीं जनाब। फिर ईद का दिन है तो वो छोटा बच्चा अपने जोहरे
तरीका कार जनाब तमाम मामलात लोगों को दिखाएगा, तमाम मामलात लोगों के सामने करेगा। छोटी उम्र के अंदर वो वन व्हीलिंग पे उतरेगा, छोटी उम्र के अंदर वो सलेंसर से बांस नहीं निकालेगा, तो बड़ा होकर वो क्या गुल खिलाएगा, कभी सोचा? छोटे छोटे बच्चों की फेसबुक की आइडिया बनी है जनाब, वो खुद अपनी तस्वीरें फेसबुक पे देते हैं। कितनी कितनी स्कूल से बच्चा आया, आते जनाब मोबाइल पकड़ लिया। तो वालिदैन ये समझते हैं कि इस बच्चे को मोबाइल देना हमारे लिए बड़ी बेहतरी है। भाई क्यों जनाब? वजह, वो कहते हैं वजह ये है, अगर सारा दिन बच्चा चूंकि मसरूफ रहता है स्कूल के अंदर, फिर ट्यूशन के अंदर, तो मोबाइल मांगे तो हम इनकार कर दे तो हमें लगता है कि ये बच्चा ना सही नहीं रहेगा। लेकिन यकीन माने, अगर उस बच्चे को प्यार से समझा लिया जाए, वो हजरत इस दौर की अजीम चमकती शख्सियत, मेरे सर का ताज, मेरी आंखों की ठंडक, हजरत अमीर अहले सुन्नत से सवाल किया गया, जनाब जो बच्चे जिद्दी उनका क्या इलाज है? हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। मुझे बड़ा कमाल जुमला लगा, यकीन माने कमाल तरीन जुमला लगा। फरमाया जो जिद है ना, उनकी जिद ना पूरी करो। और हमारे यहाँ क्या होता है, पूरी की जाती है। तो साथ उन्होंने एक जुमला बोला, अब मेरे इस मौजू से रिलेटेड जुमला ये, वो क्या फरमाते हैं कि आप देख लें, बाप ड्यूटी से घर आया, उसने जेब से मोबाइल निकाल के मेज पे रखा, बच्चा अपने काम में मसरूफ है, बच्चा उठेगा और सबसे पहले मोबाइल को देखेगा, बाद में बाप की तरफ आएगा। और अगर वो बाप के पास आ ही गया तो आके क्या कहेगा, बाबा जानी मोबाइल ले लो। हमारा फितरत रिश्ता नहीं अपने बच्चों के साथ। ये बहुत तवील गुफ्तगू है जनाब, नफ्सियात पर गुफ्तगू नहायत तवील गुफ्तगू है। हमारा फितरत रिश्ता नहीं। फितरत रिश्ता क्या है? बच्चे का बाप के पास बैठ जाना और बाप का बच्चे से मीठे दर्जे के अंदर कलाम करना, और फिर बच्चे का अपने बाप के साथ अदब और इहतराम के अंदर रहते हुए मीठी जुबान से कलाम करना। इन दोनों के दरमियान तीसरी चीज का हायल ना होना, यह फितरती दर्जा है। लेकिन अब तीसरी चीज हायल हो चुकी है। अब तो घर के बर्तन तोड़ दिए जाते हैं जनाब मोबाइल लेने के लिए, घर के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। नौजवान अब तो भूख हड़ताल करते हैं, मोबाइल लेके दे, मुझे नहीं पता मोबाइल लेके दे। तो ये इनसे पूछे ना, सारी रात गेम खेलता रहा, सारी रात। सुबह उठा जनाब, इससे पूछे क्या मिला, कुछ नहीं बता सकेगा, ये कुछ भी नहीं बता सकेगा। टिकटॉक स्नैक वीडियो पे जनाब वीडियो बना के चढ़ाता रहा, क्या मिला तुझे? कभी रोड पे खड़े होकर डांस कर वीडियो बना रहा है, कभी किसी शख्स को तंग करके वीडियो बना रहा है, कभी कोई नाउज़ुबिल्लाह गलत गाने और म्यूजिक लगा के वीडियो बना रहा है, तो कभी अपनी चाल पे जनाब म्यूजिक चलाएगा। मुख्तलिफ ये बच्चा काम करेगा। और फिर क्या होगा जनाब? फिर दोस्तों में बैठ के फख्र करता है, मेरी आईडी के इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे चैनल के इतने लाइक्स हैं जनाब, मेरे पेज के इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं। हमने बच्चों को सिखाया नहीं। सबसे बड़ा नुकसान ये है, और इसमें हम बहुत बड़े कसूरवार हैं। अभी भी वक्त है, अगर दौरे फितन के अंदर बच्चों से हम फजूलियात को छुड़वा लेते हैं तो बड़ी कामयाबी रहेगी। तो फजूलियात को छोड़ने का सबसे पहला ताल्लुक वालिदैन पे आता है। अगर वालिदैन खुद ही गेमों में मशगूल हो, वालिदैन खुद ही सारा दिन केबल टीवी पे गुजार दें, तो बच्चों ने कहां तस्बीह हाथ में पकड़ दी है। कभी वालिदा उठे, टीवी को बंद करे और मुसल्ला बिछाए और कुरान लेके बैठ जाए, फिर बच्चे भी सोचेंगे कोई वक्त होता है यार इबादत का, एक लज्जत होती है इबादत के अंदर। देखो ना, सब कुछ क्लोज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, घर के अंदर खामोशी छा गई है, अम्मी जान तिलावत कर रही है। एक वो मां थी जिसने शक्कर की पुड़िया पे फरीद को वली बना दिया। बेटा नमाज पढ़ा करो। मां नमाज से क्या मिलता है? फरमाया शक्कर मिलती है। इसलिए कि उसका बेटा शक्कर बड़ी खाता था। बेटा शक्कर मिलती है। अब फरीद ने नमाज पढ़नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो मां ने शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले के नीचे रख देनी। नमाज पढ़ के फारिग हुए, मां कहां शक्कर? फरमाया मुसल्ला तो उठाओ। मुसल्ला उठाए, शक्कर निकली, बड़े खुश हुए। मां तेरा मेरा वादा है, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। एक दिन आया कि हजरत फरीद रहमतुल्लाह जंगल में चले गए दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए, और मां को यकीन था फरीद ने नमाज नहीं छोड़नी।
تو دل میں خیال ہے اس نے اگر وہاں نماز پڑھی اور میں شکر کیسے رکھ سکوں گی، شکر نہ نکلی، میرا بیٹا تو نماز چھوڑ دے گا۔ ماں نے وضو کیا، مصلی بچھا کے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے رب تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو قادر مطلق ہے، اے اللہ اگر آج فرید کے مصلے سے شکر نہ نکلی تو فرید کبھی نماز نہیں پڑھے گا، میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ حضرت فرید اپنے دوستوں سے کہتے چلو نماز پڑھو، دوست کہتے ہیں نماز سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا شکر ملتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، سب نے چادریں بچھائی، نماز پڑھنی شروع کر دی جناب۔ جب نماز پڑھنی شروع کی نا تو نماز پڑھنے کے بعد کہا فرید شکر کدھر ہے؟ تو کہا اپنی اپنی چادریں اٹھاؤ۔ یوں چادریں اٹھائی تو ڈھیر لگے تھے شکر کے جناب۔ وہاں پہ کون رکھ گیا جناب؟ وہ ماں تھی جس نے بچے کو نمازی ایک شکر کی پڑیا پہ بنا دیا۔ یہ ماں چاکلیٹ کھلا کے بچے کو نمازی نہیں بنا سکتی، اپنے کام کے لیے بچے کو 50 سے 100 روپیہ دے دے گی، یہ لو بیٹا یہ 100 روپیہ لے لو، میرا فلاں کام کر دو، بیٹا سکول جاؤ نا، میری بات مان جو، یہ لو تم 50 روپے لے جاؤ، 100 روپے لے جاؤ، جب آؤ گے تو پھر میں موبائل بھی تمہیں دوں گی، فلاں بھی کروں گی۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے لالچ بھی دیا بچوں کو دنیا داری کے لیے۔ کاش ہمارے بچے دین پہ چلنا سیکھ جاتے، کاش ہمارے بچوں کے اندر دین کی محبت بیدار ہو جاتی، کاش سنت کے پہ کر یہ بچے کھانا کھانے سے پہلے بھی، کھانا کھانے کے بعد بھی ان کی سنتیں یہاں ہوتی جناب۔ لیکن ہم نے ایک طرف بچے کے کھانا رکھ دیا، دوسری طرف موبائل رکھ دیا۔ بچے کو نہیں خبر میں نے کتنا کھایا، میں نے بسم اللہ شریف پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے کیسے کھانا کھایا، بچے کو نہیں خبر۔ آئیں جناب اپنے گھروں کو سنواریں۔ قرآن کہتا ہے کامیاب مومن کی علامت یہ ہے والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو لغو کاموں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون والذین ھم عن اللغو معرضون۔ دو صفتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ایک گزشتہ جمعہ پر اور ایک آج۔ پہلی صفت یہ ہے کہ مومن وہ کامیاب ہے جس کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ مومن وہ کامیاب ہے جو فضول کاموں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔